السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن رشتوں میں مرد اور عورت کو آپس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، انسان کی بقا کے لیے خدائے تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق دو غیر جسم یعنی مرد اور عورت کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اس قانون کے اوپر خدائے تبارک و تعالی نے ایک قانون اور بنایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عورت سے نکاح کر لے، اور ہر عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مرد سے شادی کر لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی بہنیں، اور حرام ہوئیں تم پر تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ تمہاری ساس۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو، بیٹی چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو، بہن چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہو، ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دادی، پردادی، نانی، پرنانی، نواسی، پرنواسی، پوتی، پرپوتی، بیچ میں چاہے کتنی ہی پشتوں، پیڑھیوں کا فاصلہ ہو، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی، اس پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، اس خالہ کی خالہ، بھتیجی، اس بھتیجی کی لڑکی یا اس بھتیجی کی پوتی یا نواسی، بھانجی، اس بھانجی کی لڑکی یا اس بھانجی کی پوتی یا نواسی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت میں علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت یعنی دودھ پینے سے وہی رشتے قائم ہوتے ہیں جو رشتے ولادت سے قائم ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو دودھ پلانے والی ماں بن جائے گی اور وہ دودھ پینے والا اس کا بیٹا بن جائے گا۔ اب ان کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہو گیا، لیکن اس دودھ پلانے والی کے جو تمام رشتہ دار ہیں وہ اس بچے کے بھی رشتہ دار بن جائیں گے، اور ان میں وہی رشتہ قائم ہوگا جو ولادت سے رشتہ قائم ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اس دودھ پلانے والی کا شوہر اس بچے کا باپ بن جائے گا، اس دودھ پلانے والی کی ماں اس بچے کی نانی بن جائے گی، اس دودھ پلانے والی کی ساس اس بچے کی دادی بن جائے گی، اس دودھ پلانے والی کی بہن اس بچے کی خالہ بن جائے گی، اس دودھ پلانے والی کی نند
اس بچے کی پھوپھی بن جائے گی، تو جس طریقے سے اس کے لیے اپنی سگی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ان تمام سے رشتہ حرام تھا، اب اس عورت کے جو رشتہ دار ہیں، اس کی ماں، اس کی ساس، نند، بہن، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان تمام سے بھی اس بچے کا نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اس دودھ پلانے اور پینے میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے وہ اس کی عمر 2.5 سال سے زیادہ نہ ہوئی ہو۔ اگر اس کی عمر 2.5 سال سے بڑھ گئی تو پھر دودھ پلانے سے یہ رشتے قائم نہیں ہوں گے، یہ رشتے ثابت نہیں ہوں گے۔ رشتے تبھی ثابت ہوں گے جب اس بچے کی عمر 2.5 سال سے کم ہو، 2.5 سال کے اندر ہو۔ 2.5 سال سے عمر بڑھ گئی تو یہ تمام رشتے جو قائم ہو رہے تھے وہ قائم نہیں ہوں گے، اگرچہ 2.5 سال کے بعد اس بچے کو دودھ پلانا ناجائز و حرام ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت میں اسی طرح یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تیسری بات آج کے اس بیان میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک بھی امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے یا اس کی پھوپھی سے یا اس کی خالہ سے یا اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کی موجودگی میں اس بیوی کی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس بیوی کی بھتیجی سے، بھانجی سے، اس بیوی کی سگی بہن سے، اس بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی قانون کے مطابق، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔